فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ شرعی مسافر کے لیے جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے کہ 92 کلومیٹر یا زیادہ کا سفر ہو، 92 کلومیٹر یا زیادہ کا سفر ہو تب وہ شرعی مسافر ہوگا؟ یہ فاصلہ سفر کرنے والے کے گھر سے لے کر جس گھر جانا ہے ان دونوں کے درمیان کا ہے۔ یہ فاصلہ سفر کرنے والے کے گھر سے لے کر جس گھر جانا ہے ان دونوں کے درمیان کا ہے، یا دونوں شہروں کی حدود کے درمیان کا ہے، باؤنڈری، یا دونوں شہروں کی حدود کے درمیان کا یہ فاصلہ ہے؟ جواب: شرعی مسافر کہلانے کے لیے جو فاصلہ درکار ہوتا ہے یہ دو شہروں کی حدود کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں شہروں کی حدود کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنے گھر سے دوسرے کے گھر تک کا۔ یہ گھر سے گھر تک کا فاصلہ نہیں ہے، دو شہروں کی جو حد ہے، دو شہروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ وہ فاصلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھا رہے ہیں، اور تفصیل کے اندر سفر کے مسائل کے ذریعے ہی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب آدمی جب تک اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے نہیں نکلتا، آدمی جب تک اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے نہیں نکل جاتا اس وقت تک اس کا سفر ہی شروع نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ اپنے شہر یا گاؤں جدھر وہ رہتا ہے اس کی آبادی سے باہر نہیں نکل جاتا تب تک اس کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے شہر کی آخری حد تک جو فاصلہ ہے، اپنے گھر سے شہر کی جو باؤنڈری ہے، شہر کی آخری حد تک جو فاصلہ ہے، اس دوران وہ نماز قصر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا سفر مدینہ کا ارادہ ہے، ابھی آپ ایئرپورٹ پہنچے، ٹھیک ہے، آپ کو جانا ہے یہاں سے تقریباً 3,000-3,500 کلومیٹر دور جانا ہے، مگر آپ کے اس شہر کے ایئرپورٹ پہ جب آپ ہے تو آپ کے شہر سے باہر نہیں ہوئے، اس لیے آپ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے۔ ایئرپورٹ پہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے شہر سے باہر نہیں ہوئے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ سینکڑوں کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، 3,000 5,000 کئی ہزار کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، تب بھی جب تک آدمی اپنے شہر سے باہر نہیں ہوگا تب تک قصر نہیں پڑے گا۔ اب دوسرا مسئلہ، یوں ہی جس شہر یا بستی میں جانا ہوتا ہے اس کی آبادی جہاں سے شروع ہوتی ہے اعتبار اسی جگہ کا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر میں سفر کرتے ہوئے آیا اور یہاں اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو اس شہر کی آبادی میں داخل ہوتے ہی قصر نماز کا حکم ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے اجمیر شریف جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ ممبئی چھوڑو گے تو آپ قصر نماز پڑھنا شروع کر دو گے۔ آپ کو اجمیر میں
15 دن رکنا ہے یا اس سے زیادہ رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی اجمیر کی باؤنڈری میں آپ داخل ہو گئے تو آپ قصر نماز نہیں پڑھو گے. ہاں بیچ کا جو راستہ ہے اس میں آپ قصر پڑھو گے. تو جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے قصر نماز پڑھنا بند کر دیں گے. راستے میں تو قصر پڑھیں گے. یوں ہی جس شہر یا بستی میں جانا ہوتا ہے اس کی آبادی جہاں سے شروع ہوتی ہے اعتبار اسی جگہ کا کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر میں سفر کرتے ہوئے آیا اور یہاں اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو اس شہر کی آبادی میں داخل ہوتے ہی قصر نماز کا حکم ختم ہو جائے گا اور اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی. اگرچہ وہ اپنے منزل پہ نہیں پہنچا مگر جیسے ہی اس شہر میں داخل ہو گیا، مثال کے طور پہ اجمیر میں داخل ہو گیا، تو اب وہ پوری نماز پڑھے گا اگرچہ اس کی منزل ابھی کچھ آگے ہے. اگرچہ وہ شہر کے اندر اس گھر میں نہ پہنچا ہو جس میں اس نے قیام کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب تیسری پوائنٹ، یہی مسئلہ اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس اپنے شہر آتا ہے. آپ سفر پہ گئے، آپ اپنے شہر واپس آ رہے ہیں تو شہر کی آبادی میں داخل ہوتے ہی قصر کا حکم ختم ہو جاتا ہے. آپ گئے تھے سولاپور، آپ آ رہے ہیں، آپ جیسے ہی آپ کے شہر کی باؤنڈری کے اندر آ گئے تو قصر نماز ابھی آپ نہیں پڑھیں گے. یہی مسئلہ اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس اپنے شہر آتا ہے تو شہر کی آبادی میں داخل ہوتے ہی قصر کا حکم ختم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر نہ پہنچا ہو. ان مسائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سفر میں جو فاصلہ لیا جاتا ہے، ان مسائل کو سامنے رکھے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفر میں جو فاصلہ لیا جاتا ہے یہ دو مختلف شہروں یا بستیوں کی حدود کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، اور ان مسائل میں پورا شہر یا پورا گاؤں اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو وہ ایک ہی جگہ کے حکم میں ہوتا ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کی شہر کی باؤنڈری اگرچہ کئی کلومیٹر دور ہے مگر وہ پورا ایک ہی ایریا کاؤنٹ ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف سے سفر حج شروع کیا، آپ مدینہ شریف سے سفر حج شروع کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو ظہر کی نماز مدینہ شریف کی حدود میں 4 رکعت ہی ادا کی. آپ سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکل چکے ہیں مگر ظہر کا وقت مدینے کی حدود میں آیا، آپ نے وہیں پر مدینے میں ظہر ادا کیے تو کتنی رکعت ادا کیے؟ 4 رکعت ادا کیے. اور پھر مدینہ شریف کی حدود سے نکلنے کے بعد جب آپ مدینے کی حدود سے نکل گئے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر عصر کی نماز قصر ادا فرمائے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ